رسول کے احکامات پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اعمال صالحہ کرو۔ آج مسلمان رو رہا ہے، ہم تو مارے جا رہے ہیں، ہم تو کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے جو فجر کی اذان بھی نہیں سن پاتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی ہے اس کی، مسجد کی طرف اس کا قدم نہیں بڑھتا ہے، نیکیوں کی طرف اس کا قدم نہیں بڑھتا ہے، مدارس عربیہ کی طرف اس کا قدم نہیں بڑھتا ہے، علماء کی مجلسوں کی جانب اس کا قدم نہیں بڑھتا ہے۔ یہ مسلمان ہے جو تاش کے پتوں سے اپنے وقت کو گزار رہا ہے، یہ مسلمان ہے جو لہو لعب میں مشغول ہے، کھیل کود میں مشغول ہے، تماشا بینی میں مشغول ہے، یہ مسلمان ہے جو شراب کے اڈوں کی طرف جا رہا ہے، جوؤں کے اڈوں کی طرف جا رہا ہے، مسلمان ہے۔ ارے ویسے مسلمان کے اوپر تو اللہ کا ایسا عذاب آنا چاہیے، اسے شکر منانا چاہیے کہ کہیں آسمان اس کے اوپر نہیں گر رہا ہے، اسے تو شکر منانا چاہیے۔ اے مسلمانوں، آؤ دارالعلوم علیمیہ کے اس پاکیزہ اسٹیج سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے، قاری قرآن بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے۔ آج ایسے دور میں، ایسے وقت میں جبکہ مدارس عربیہ سے نفرت پیدا کرنے کا ماحول بنایا جا رہا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج یہاں پر بہت سارے لوگ جو فارغین کے گارجین ہیں، ان کے سرپرست ہیں، وہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا کوئی بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے، کوئی قاری قرآن ہو رہا ہے، کوئی عالم دین ہو رہا ہے، کوئی فاضل بن کر کے یہاں سے نکل رہا ہے۔ آج وہ سب کے سب خوشیوں سے اور مسرت و شادمانی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں کہ آج ابھی ہم دیکھیں گے جب فارغین کی جماعت 225 کی تعداد میں ان کرسیوں پر براجمان ہوگی تو ایسے لوگ جو مدارس سے نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ آئے دارالعلوم علیمیہ کے صحن میں اور دیکھیں کہ مدارس عربیہ اپنے فاضلین کو جو درس دیتے ہیں، جو امن و شانتی کا پیغام دیتے ہیں، وہ دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں دیا جاتا ہے، مدارس عربیہ ہی میں دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں دیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہے، آپ نے دیکھا ہے، یہ مدارس عربیہ ہیں، یہاں کے فاضلین، یہاں کے فارغین ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں۔ ابھی ہمارے تنظیم ابنائے علیمیہ میں بہت سارے ڈاکٹرز یہاں پہ تشریف لائے۔ الحمدللہ یہ دارالعلوم علیمیہ کی علمی دھمک ہے، ہر فیلڈ میں دارالعلوم علیمیہ کام کر رہا ہے۔ دارالعلوم علیمیہ نے قوم کو صحیح قائد بھی دیا ہے، قوم کو صحیح مناظر بھی دیا ہے، قوم کو دارالعلوم علیمیہ نے ڈاکٹر بھی دیا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے جب کچھ ادھیکاری آئے تھے ان کے سامنے، جب دارالعلوم علیمیہ کے فاضلین کی فہرست، وہ لوگ جنہوں نے یونیورسٹیوں کا رخ کیا، کالجز کا رخ کیا، انہوں نے جا کر کے وہاں پر اپنی تعلیمی دھمک کے ذریعے دارالعلوم علیمیہ کا نام روشن کیا، تو یہ الپ سنکھیک کلیان ادھیکاری نے کہا کہ ایسے فاضلین کی فہرست ہمیں دے دیا جائے تاکہ ہم یہاں سے لے کر کے دہلی تک جتنے بھی حکمراں ہیں ان حکمراں کے سامنے ہم ان فاضلین کی فہرست پیش کریں کہ مشرقی یوپی میں ایسی عظیم درسگاہ دارالعلوم علیمیہ کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے، جہاں سے نکلنے والے ٹوپی، کرتا اور پاجامے کی شکل میں جتنے لوگ نکلتے ہیں اس میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، اس میں پروفیسر بھی ہوتے ہیں، اس میں انجینئر بھی ہوتے ہیں، اس میں بیرسٹر بھی ہوتے ہیں۔ ایک طرف جہاں دارالعلوم علیمیہ قوم کو حافظ قرآن دے رہا ہے، وہی دوسری طرف دارالعلوم علیمیہ قوم کو ڈاکٹر بھی دے رہا ہے، بیرسٹر بھی دے رہا ہے، پروفیسر بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
اس لیے ایسے موقعوں پر ایسے لوگوں کو آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ یہ دارالعلوم علیمیہ ہے، یہ چمن علیمیہ ہے، وہ مبلغ اسلام، اس مبلغ اسلام نے گنبد خضرا کی چھاؤں میں اپنے لرزتے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں محبوب کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں جو دعائیں مانگی ہیں، آج دارالعلوم علیمیہ کے ہر در و دیوار سے، چمن علیمی کے ہر پھول سے ان دعاؤں کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے اور مشام جاں کو معطر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ عبد علی اعلیٰ حضرت عظیم البرکات مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان پکار اٹھے، عبد علیم کے علم کو سن کر، عبد علیم کے علم کو سن کر جہل کی بہل بھگاتے ہیں، جہل کی بہل بھگاتے ہیں۔ جہاں مبلغ اسلام پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ تاریکیاں چھڑ جاتی ہیں۔ عبدالعلیم وہ عبدالعلیم ہے۔ الحمدللہ دارالعلوم علیمیہ کے فارغین ہر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ دارالعلوم علیمیہ کے ارکان آبادی کے خوش عقیدہ مسلمان اپنی خوش قسمتی پر مناس کرے، اپنی خوش قسمتی پر فخر کرے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور رسول جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ کبر سے منع کیا ہے، غرور سے منع کیا ہے، تکبر سے منع کیا ہے، فحش خوری سے منع کیا ہے، بے حیائیوں سے منع کیا ہے، شراب سے منع کیا ہے، جوئے سے منع کیا ہے، بے حیائیوں سے منع کیا ہے۔ تو جن سے میرے آقا نے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ، اور جس کو حضور نے کرنے کے لیے کہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اپنے رب کو یاد کرو، پیشانی اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاؤ، رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرو، رب قدیر کی بارگاہ میں مغفرت مانگو، اللہ رب العزت تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ تو جن چیزوں کو حضور نے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر کرنے میں کامیابی ہے، جس سے حضور نے منع کیا ہے اس سے باز آ جانے میں کامیابی، رک جانے میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان علماء اور مشائخ کے سایوں کو ہم پر قائم فرمائے۔ رب قدیر دارالعلوم علیمیہ کو دن دونا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المعزمين المكرمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات دارالعلوم علیمیہ
ملک ہندوستان کی عظیم الشان دینی درسگاہ جس کے صحن میں ہم اور آپ جلسے دستار بندی کے موقع پر حاضر آئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور دارالعلوم علیمیہ کو دن دونا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آج ان مجاہدین علیمیہ کی روحیں مسرت و شادمانی سے اترا رہی ہوں گی کہ جنہوں نے دارالعلوم کی بنیاد سے لے کر کے اب تک جنہوں نے اپنی خدمات پیش کیا ہے اور دارالعلوم کو اس منزل تک پہنچایا ہے۔ آج سن 1988 سے لے کر کے 2024-25 تک جتنے ابنائے قدیم یہاں سے فارغ ہوئے، ان کی آمد ہوئی، تنظیم ابنائے علیمیہ کی میٹنگ میں انہوں نے شرکت کیا۔ آج دارالعلوم علیمیہ کی در و دیوار مسرت و شادمانی سے اترا رہی ہیں اور ان تمام مہمانوں کی آمد کی خوشبو سے در و دیوار مہک رہے ہیں۔ اللہ رب العزت دارالعلوم علیمیہ کے تمام مجاہدین جو مرحومین ہیں ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے، اور جو باحیات ہیں اللہ انہیں عمر خضر عطا فرمائے۔ آئیے کہ سننے سنانے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت گل باغ رسالت نو بہار شفاعت حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پورا مجمع بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک سلیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ رات جیسے جیسے گزرتی جائے گی کوہرا بڑھتا جائے گا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو لوگ ہمارے دائیں جانب کھڑے ہیں اگر انہوں نے کرسیاں نہیں سنبھالی تو وہ پریشان ہو جائیں گے، اور جنہوں نے کرسیاں لے لی وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو کھڑے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ ابھی بھی میں گزارش کروں گا کہ ہمارے بائیں جانب بہت ساری پیلی پیلی کرسیاں رنگ کی وہاں پر خالی ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں، اور پنڈال کے اوپر شامیانے سے بھی رحمت اور نور کے قطرات آپ پر ٹپکنا شروع ہو گئے ہیں۔ بہرحال موسم کا مزاج ہمیں نہیں دیکھنا ہے۔ دارالعلوم سے آج 225 علماء، حفاظ، قراء، فضلاء فارغ ہو رہے ہیں، سند فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ آبادی کے مسلمانوں کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا ہے اور وہ اپنی خوش نصیبی پر ناز کر رہے ہیں کہ دارالعلوم علیمیہ کے صحن میں بہار، بنگال، مہاراشٹرا، اڑیسہ، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ اور دیگر صوبوں اور دیگر اضلاع سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کا
ہم تہے دل سے استقبال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک بار اور جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں اپنی گفتگو 3 بند سے شروع کرتا ہوں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ بڑی خاموشی کے ساتھ آپ حضرات سن رہے ہیں۔ جب آپ کے اندر حرارت پیدا ہوگی تو اس حرارت سے جو باہر کے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ بھی اس انڈال میں آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ شعر ملاحظہ کریں کہ رہوں زندہ ہم دے خدا کہتے کہتے، اب بھی نہیں بولیں گے آپ، رہوں زندہ ہم دے خدا کہتے کہتے، اور مروں ناتے خیر الورا کہتے کہتے، ورا کہتے کہتے، مروں تمنا کیا ہوتی ہے، اس کی آرزو کیا ہوتی ہے، ان آرزوؤں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اسی طرح ہماری زندگی گزر جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو، ایمانی زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ شاعر نے انہی مناظر کو اور انہی آرزوؤں کو اپنے اشعار میں پیش کیا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ رہوں زندہ ہم دے خدا کہتے کہتے، اور بڑا پیارا شعر ہے، حضرت قاری صاحب سے اللہ توجہ فرمائیں کہ نظر میں جمال رخ مصطفیٰ ہو، نظر میں جمال رخ مصطفیٰ ہو، یا رسول نظر میں جمال رخ مصطفیٰ ہو، اور قضا آئے صلی علی کہتے کہتے، علی کہتے کہتے، قضا آئے صلی علی کہتے کہتے، اور میرا ہو گیا دل مجلا مصفا، اور میرا ہو گیا دل مجلا مصفا، میرا ہو گیا دل مجلا مصفا، مصطفیٰ کہتے کہتے، مصطفیٰ کہتے کہتے، مرونت خیر الورا کہتے کہتے، ورا کہتے کہتے، اور گزر جائے میری تمام عمر یوں ہی۔ دیکھیے بلبل علی میاں حضرت قاری تیز صاحب قبلہ اپنی پوری آن شان کے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ ان کی بھی نعتیں سنیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مشائخین کرام میں سے سرکار حضور گلزار ملت، سرکار حضور ممتاز الفقہا، ان کے رخ زیبا کا آپ دیدار بھی کریں گے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ گزر جائے تمام عمر یوں ہی، یا رسول
गुजर जाए तमाम उम्र यूं ही सनाए शहे अंबिया कहते कहते सनाए शहे अंबिया कहते कहते मरूनाते खैर वरा कहते कहते वरा कहते कहते दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. رب قدیم ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور رسول جن باتوں سے تمہیں منع کریں اس سے باز آ جاؤ. قرآن پاک کی اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں کہ رب قدیم ارشاد فرما رہا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے میرے رسول، میرے محبوب، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے میرے محبوب کے امتیوں، میرا محبوب جو تمہیں دے اسے لے لو، اس پر عمل کرو، اسے لے لو، اپنی زندگی میں شامل کر لو، اپنے معمولات زندگی میں اسے شامل کر لو، اور رسول جس سے منع کریں، رسول جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کا امر، آپ کے ارشادات پر عمل کرنا یہی مرد مومن کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے. اور رسول نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے اس سے باز آ جائیں، اس سے رک جائیں، یہی کامیابی کی ضمانت ہے. آپ ذرا غور فرمائیں، رسول گرامی وقار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومنوں کو کن کن چیزوں سے نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، شاعر اہل سنت محترم جناب ضیاء دانی صاحب قبلہ. دیکھیے خطیب ہندوستان، مناظر اہل سنت، زینت درسگاہ، ماہر علم و فن، حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی، شیخ الحدیث الجامعۃ الغوثیہ عربک کالج اترولہ، ان کی تشریف آوری ہو چکی ہے. میں مقدمۃ الجیش کی حیثیت سے آپ کا ذہن بنانے کے لیے اور راستہ ہموار کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں. میں پھر گزارش کروں گا اپنے ان طلباء سے اور ان تمام حضرات سے کہ وہ کرسیاں خالی ہیں پیارے، آ کر کے بیٹھ جاؤ، ورنہ کوہرا گر رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے. خدا نہ کرے اللہ ہم سب کو صحت سلامتی و تندرستی عطا فرمائے. تو کامیابی کن کن چیزوں میں ہے؟